ایک بہت بڑی فیکٹری پکڑی گئی ہے جی۔ اس فیکٹری کے اندر گدھے کا گوشت اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سپلائی ہو رہا تھا۔ ایک شخص جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، جبکہ تصاویروں میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا گودام تھا اور یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چین ہے۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں۔ رات گئے آپ کو بڑی حیرت انگیز خبر دیں گے۔ لاہور کے بعد اسلام آباد میں گدھے کا گوشت فروخت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے اور بڑی دل خراش خبر ہے کہ جانے انجانے میں آپ نے بھی اسلام آباد کے کسی نہ کسی ہوٹل پر کھانوں کے ذائقوں کے مزے لیتے ہوئے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گدھے کا گوشت جو ہے وہ ضرور کھایا ہوگا۔ اب جی آج رات کی یہ جو بریکنگ نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق کی زیر نگرانی ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہوا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ ترنول کی حدود میں ترنول کے علاقے میں یہ جو 26 نمبر سے آگے سنگجانی کا علاقہ ہے، سنگجانی کے راؤنڈ اباؤٹ ایریا ترنول میں ایک بہت بڑی فیکٹری پکڑی گئی ہے جی۔ اس فیکٹری کے اندر گدھے کا گوشت اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سپلائی ہو رہا تھا اور اس کے مد میں ابھی تک پولیس ذرائع کے مطابق اور اسلام آباد انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک ایک شخص جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، جبکہ تصاویروں میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا گودام تھا اور یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چین ہے جو بالکل دکھائی دے رہی ہے۔ تصویریں ہم آپ کے ساتھ یہ اسکرین پر شیئر کر رہے ہیں۔ ان تصویروں میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ ان تصویروں میں زندہ گدھے دیکھے جا سکتے ہیں، زندہ گدھے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گدھوں کی کھال دیکھی جا سکتی ہے اور مختلف ٹریز کے اندر مختلف چیزوں کے اندر جو گدھے کا گوشت پیک کر رکھا گیا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے موقف دیا ہے کہ دوران ریڈ کرنے کے بعد جو اسلام آباد انتظامیہ نے جو گوشت حاصل کیا ہے گدھے کا، وہ جی اس کی جو ٹوٹل وزن ہے وہ جی 26 من ہے اور یہ 26 من کا گوشت اس وقت اسلام آباد کے تھانہ کرال کی حدود تھانہ ترنول کی حدود سے یہ برآمد ہوا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ آج کی گئی ہے اور یہ اب کوسچن مارک ہے کہ اگر آج یہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے پاس 25 من گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے تو آپ اندازہ لگائیے، ذرا تصور کیجئے کہ یہ گدھے کا گوشت اسلام آباد میں کب سے سپلائی ہو رہا تھا اور کتنے لوگ جانے انجانے میں جو اسلام آباد کی مختلف ہوٹلز ہیں ان کے اندر بیٹھ کے یہ جو مختلف کھانے کھاتے ہیں، بیف پلاؤ، بنو پلاؤ، اور یہ کتنے عرصے سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور یہ آپ نے جانے انجانے میں اب کوسچن مارک کیے ہے کہ کیا کبھی گدھے کا گوشت کھایا ہے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ لاہور کے بعد اب اسلام آباد میں بھی یہ گندا نیٹ ورک پھیل چکا ہے۔ آج ابھی یہ ریسنٹلی کی خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کے تھانہ ترنول کی حدود میں، یہ سنگجانی والا ایریا ہے، تھانہ ترنول کی حدود میں سنگجانی اور ترنول کے بالکل مڈ میں یہ ایریا آتا ہے جہاں پر ریڈ کیا گیا ہے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق اس گرینڈ آپریشن کو لیڈ کر رہی تھی اور اسلام آباد انتظامیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 25 من گدھے کا گوشت جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ایک غیر ملکی باشندے کو گرفتار کیا گیا ہے، دوسرے لوگوں کا اس وقت سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پتہ کیا جا رہا ہے۔ نیٹ ورکنگ یہ جو پھیل چکی ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر، جو لوگ سپلائر تھے اسلام آباد کی مختلف دکانوں میں یہ گدھے کا گوشت سپلائی کرتے تھے، ان کے بارے میں جو ہے وہ سوچ بچار کی جا رہی ہے، انہیں پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، ان کے لیے کھوج کی جا رہی ہے۔ اب جو اسلام آباد کے جو کسائی ہیں جو گوشت بیچنے کا کام کرتے ہیں، جو گائے کا گوشت بیچتے ہیں، وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب کیونکہ ان کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ گدھے کا اور گائے کا جو گوشت کا ٹیسٹ ہے وہ سیم ہوتا ہے، اس لیے یہ جو کسائی ہیں وہ سستے داموں گدھے کا گوشت جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں، انہیں یہ گوشت جو ہے وہ سستا پڑتا ہے۔ اور یہ جو بیل انہوں نے ایک قلعے کے اوپر لٹکا رکھا ہوتا ہے، اس میں سے جو ہے وہ یہ گوشت کاٹ کر لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہوٹلز مافیا ہے یہ بھی ایک مافیا ہے اور اس مافیا نے کیا کرتے ہیں، یہ سستے داموں جو گوشت انہیں مل رہا ہوتا ہے وہ یہ تھوک کے بھاؤ جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں اور عوام کو سالن پکا کے کھلاتے ہیں۔
تو یہ سارا سلسلہ ہے جی، یہ مکروہ دھندا اس وقت اسلام آباد میں پہنچ چکا ہے۔ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی جو ڈاکٹر طاہرہ صدیق ہیں، وہ اس وقت اسلام آباد پولیس کے ہیوی اسلام آباد پولیس کے حصار میں انہوں نے یہ ریڈ کیا ہے، اور اس ریڈ کے دوران انہیں بڑی کامیابی ملی ہے، اور اسلام آباد انتظامیہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ 25 من گدھے کا گوشت جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے، اور اسے گوشت کو تلف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ والی بات ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے ترجمان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو گدھے کا گوشت ہے وہ غیر ملکیوں کو، غیر مسلم لوگوں کو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا تھا۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے کون؟ جو ملزم گرفتار ہوا ہے اس گودام سے جہاں پر یہ گدھے کا گوشت فروخت ہو رہا تھا، وہاں پر جو ملزم گرفتار ہوا ہے، جس پر اسلام آباد انتظامیہ نے موقف دیا ہے کہ غیر ملکی باشندے کو گرفتار کیا گیا ہے، جو اس گوشت کی کٹائی کا کام کرتا تھا، گدھے کو ذبح کرنے کا کام کرتا تھا، گدھے کی کھال اتارنے کا کام کرتا تھا، لیکن یہ ایک آدمی کا کام بالکل بھی نہیں لگتا ہے۔ تصویریں ہم آپ کو بالکل سکرین پر چلا کر دکھا رہے ہیں، آپ خود بھی ذاتی طور پر ذاتی حیثیت میں انالیسس کیجئے گا اور بتائیے گا اپنے فیڈ بیک میں، اپنے کمنٹ سیکشن میں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک آدمی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گوشت اسلام آباد کے ترنول کی حدود سے پکڑا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ گوشت صرف ترنول تک، سنگجانی تک یا ٹیکسلا تک محدود ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ گوشت اسلام آباد کے جو قصاب ہیں ان تک سپلائی نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے اپنا 2 ٹوک موقف دے دیا ہے کہ ہم اس چین کی کھوج کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم انہیں پکڑنے کے لیے کوشاں ہیں، انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن محکمہ فوڈ اتھارٹی اپنے اس سیاہ کارنامے پر پردہ ڈالے گا۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ سیاہ کارنامہ جو محکمہ فوڈ اتھارٹی کا ہے، محکمہ فوڈ اتھارٹی اس کے اوپر بالکل پردہ ڈالنے جا رہا ہے، اور عوام کو ایک نیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی، اپنے آپ کو پازیٹیو ظاہر کر کے کہ نہیں جی، یہ جو گوشت ہے یہ صرف اور صرف غیر ملکیوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں تک یہ بات نہیں رکے گی، کیونکہ اب اسلام آباد انتظامیہ نے یہ خود ہی انکشاف کیا ہے کہ 25 من سے زائد گدھے کا گوشت جو ہے وہ اسلام آباد میں برآمد ہوا ہے، اور یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے، بہت حیرت انگیز جو ہے وہ یہ انکشاف ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اب مختلف قصاب کے پاس جو قصائی ہیں اسلام آباد میں جو گوشت کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس موجود جو گوشت ہے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ روزانہ کی بنیادوں پر کیا جانا چاہیے۔ لیکن کرے گا کون؟ کیونکہ محکمہ فوڈ اتھارٹی تو اسلام آباد کی مختلف قصائیوں کی دکانوں پر جانے سے رہی، وہ اپنے اے سی والے دفتروں سے نکلنے سے رہی۔ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ کسی ذرائع سے یہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، کسی ذرائع نے۔ اب ذرائع کون ہوتے ہیں؟ ذرائع وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو برابر کا حصہ نہیں دیتے تو وہ پھر آپ کی شکایت کر دیتے ہیں، جس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، پھر آپ کے پیچھے پولیس آتی ہے، آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مکروہ دھندا ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا تھا، اور یہ جی آج لاہور کے بعد اسلام آباد میں پہلی بار انکشاف ہوا ہے کہ گدھے کا گوشت اسلام آباد کی عوام کو کھلانے والا مافیا گرفتار ہوا ہے۔ یہ ایک مافیا، ایک ٹولہ گرفتار ہوا ہے، نہ جانے کتنے لوگ اس وقت اسلام آباد میں گدھے کا گوشت سادہ لو شہریوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ میں سوال جو ہے وہ آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اب اگر تو آپ بھی بیف میٹ پسند کرتے ہیں تو اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اگر قصاب کی دکان پہ جائیں تو آپ نے کس طرح سے اسے ٹیسٹ کرنا ہے، گوشت کو آپ نے کس طرح سے چیک کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے اس کی خریداری کرنی ہے، کیا آپ مطمئن ہو کر اس کی خریداری کریں گے آئندہ کے لیے۔ آپ جس گائے کا گوشت خریدنے جا رہے ہیں، جس حلال جانور کا گوشت آپ خریدنے جا رہے ہیں، کیا آپ کو تسلی ہے کہ آپ نے یہ جو گوشت خریدا ہے وہ واقعتاً گائے کا ہے، حلال جانور کا ہے، یا آپ نے گدھے کا گوشت خریدا ہے؟ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا۔ اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔